أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. बेशक वो लोग
جڑے مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جڑے یہودی ہوئے اور وہ یہودی اور عیسائی ہوئے تے صحابی جڑے بھی یعنی انہاں بچوں اللہ اور قیامت یعنی قیامتی تے قیامت تے یعنی قیامتی تے قیامتی علی تیاڑے تے ایمان تیاڑے تے یعنی اس حکم دے مطابق ایمان آندہ تے نیک عمل کیتے اے جہاں لوکاں واسطے ان دا ثواب ان دے رب کول موجود ہے اور انہاں کو نہ تے کسا قسمہ دا ڈر ہو سی تے نہ وہ غمگین ہو سی اور یعنی یاد کرو یعنی اس ویلے آخر دے کہ اس لفظی ترجمہ نہیں یہ مفہوم اس تے اس ویلے اسی واسطے بریکٹا بجلے ہے کہ سجے پاس بھی بریکٹا اور کھوے پاس بھی بریکٹا جڑے ویلے اساں تساں کولو پکا وعدہ کیدا تے کوئی تور تے تساں کو یعنی تور تے پہاڑ تے تساں تے اور کوئی تور تساں تے آن کھلیاریا یہ پہاڑ اللہ سے ہوتا ہے آگ کھلیار چھوڑے سے کہ من سے تو ٹھیک نہ تو پھر اسی طرح دبا کا مار چھوڑ سا اور یعنی اور تساں کو حکم دیتا کہ اتھے جے بھی آ سکتے ہیں جے تسی اس یعنی کتاب کو مضبوطی نال پکڑ کے نو جڑی اساں تساں کو عطا کیتی دی ہے اور کیتی ہے یعنی کیتی دی ہے اور جو کچھ اس بچ ہے اس کو یاد رکھو تانجے تسی پرہیزگار بن گچھو پھر تسی اس تھی یعنی اس تھی بعد یعنی اس تو پچھے یعنی وعدے تھی پچھے پھر گئے پھر گئے یعنی تساں وعدہ پان چھوڑیا اگر تساں تے اللہ دا فضل اور اس دی رحمت نہ ہوندی تے تسی ضرور نقصان چینا والیاں بچو ہو گندے اور تسی انہاں لوگوں کو ٹھیک طرح جان دے ہو جنہاں تساں بچو بارہ آلے تیاڑے دے بارے بچ یعنی اللہ دے حکمت تجاوز کیتا یا تجاوز کیتا مطلب اللہ دے حکمت نکل گئے اساں تجاوز کیتا آسا پھر اساں انہاں کو آخیا کہ تسی ذلیل بوزنے یعنی بندر جس کو آتے ہیں اردو بچ بوزنا پہاڑی بچ آتے بن گچھو تے اساں سن اے واقع عبرت بڑا چھڑیا اس وقتہ دے اس وقت دیاں لوکاں اس وقتہ دیاں یا اس زمانے دیاں لوکاں واسطے پچھے واسطے تے پچھے اینا والے لوکاں واسطے جنہیں اگلیاں پچھلیاں واسطے اساں عبرت بڑا چھڑیا اور خوف رکھنا والیاں واسطے نصیحت بڑا چھڑی جنہاں کو اللہ دا خوف ہے انہاں واسطے اس بھی نصیحت ہے کہ اللہ دا حکم نہ مننا کتنا نقصان ہے اور یعنی کہ یاد کرو جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخیا کہ اللہ تساں کو حکم دیندا ہے کہ تسی ایک گاں ذبح کرو وہ آخر لگے کہ تسی اساں نال ٹھٹھا کر دیو موسیٰ علیہ السلام آخیا میں اللہ دی پناہ منگدا اس گل یعنی اس گلہ تھی کہ میں ایجیاں جائلاں بچو انہاں آخیا اساں واسطے اپنے رب اگر دعا منگو کہ وہ اساں کو دسال چھوڑے کہ وہ گاں کے جیو ہے موسیٰ آخیا کہ وہ گاں اے جیو ہے جڑی نہ بڑھی یعنی ضعیف یعنی بڑھی یعنی کمزور نہ ہوا اور نہ ہی بچھی ہوا ہے یعنی بلکہ بچکالی درمیانی ہوا ہے بچکالی یعنی درمیانی ہوا ہے عمر دی ہوا ہے لہٰذا ہن تسی عجت بازی نہ کرو یا نعجتیاں نہ کرو تسی ہن تساں کو جڑا حکم دیتے گئے دے اس کو بجا آنو وہ آخر لگے اساں واسطے اپنے رب اگر دعا منگو وہ اساں کو دسال چھوڑا ہے کہ اس گائیں دا رنگ کے جاؤ ہے موسیٰ علیہ السلام آخیا کہ اللہ فرمیندہ ہے کہ وہ گاں اے جی ہوا ہے جس کا رنگ خوب زرد یعنی پیلا ہوا ہے جڑی دکھنا والیاں دا دل خوش کر چھوڑا ہے ان آخیا اساں واسطے اپنے رب اگے دعا کرو
کہ وہ اساں کو کھول کے دسال چھڑے کہ وہ کس قسم دی ہوئے۔ بے شک اساں کو اس گائیں دے بارے بچ پلیکھا لگ گیا، یعنی اساں کو پوری سمجھ نہیں آئی یہ آخر۔ اور جے اللہ چاہیا تا ہون اساں کو ضرور جے اللہ چاہیا تا اساں کو ہون ضرور رستہ تھا گے سی۔ رستہ یعنی کہ راہ تھا گے سی، یعنی جڑا کام اساں کو کرنا ہے اس تا اللہ دی طرف جڑا حکم اس تا پورا پتہ لگ گیا سی، یہ مطلب ہے اس تا۔ موسیٰ علیہ السلام آخیا اللہ فرمیندہ ہے کہ وہ اے جی گاں ہوئے جڑی کمال بچ لگی دی ہوئے، جڑی کماں بچ لگی دی ہوئے، یعنی کماں بچ لگی دی ہوئے وہ اے جی گاں ہوئے جڑی کماں بچ لگی دی ہوئے، یعنی تڑکوئی دی نہ ہوئے، جڑی تڑکوئی دی نہ ہوئے، یعنی نہ او زمین کیڑ دی ہوئے تے نہ زمین بھی سگ بین دی ہوئے، زمین کو سگ دین دی ہوئے، یعنی زمین بھی سگ، یعنی ہر قسم دے عیب کو لوگ یعنی بالکل صحیح ہونی چاہیے، صحیح سالم ہوا ہے، یعنی کوئی بھی عیب اس نہ ہونا چاہیے۔ مطلب گاں کدے یا داند کدے اللہ تعالیٰ بند کدا یا اور کسا کما کر لا کے دا مچا علاقے میں مچا ملکہ مختلف جانوراں کو مختلف کام کہندے، اسی طرح یعنی اس کو بھی کوئی کام نہ کہہ دیتا ہوا ہے اور وہ بڑھی بھی نہ ہوا، یہ آخر کا مطلب ہے۔ اس بچ کوئی داغ بھی نہ ہوا ہے، وہ آخر لگے کہ ہن تو ساں ٹھیک پتہ آندا، ہن تو ساں ٹھیک پتہ۔ پھر انہاں سن وہ ذبح کر چھڑی، جد کی بظاہر یعنی اس طرح کدے اسی دہاں تا پھر کیا بظاہر لگدا آسا کہ وہ ایک کام نہ کرن لگے، یعنی کہ لگدا نہ آسا کہ وہ کام کر دیا سے، یا پوچھتے آسے سوال کر دیا سے۔ تو یہ جڑا اس تا سبق آ جائے دا جی ایتھو کہن کے ان الذین ولا خوف علیہم ورفعنا فوقهم الطور، یعنی کہ اس آیتہ دا مطلب ہے کہ اللہ نال کوئی نسبی رشتہ کسی دا نہیں، بس اللہ دا پیارا وہی ہے جڑا اللہ دے دین کو، اللہ دے قرآن کو اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من کے ایمان والا بن گچھ ہے اور مسلمان بن گچھ ہے، چاہے وہ پیچھے کسی بھی قوم دا ہے، کسی خاندان، کسی علاقے دا، اس پچھ اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کسی نے امتیازی سلوک نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ جڑے ایمان آ لین اس کو من آ لین انہوں نے پیار کردا ہے، انہوں کو دنیا اور آخرت دی کامیابیاں دیندا ہے۔ پھر یہ بنی اسرائیل یہ نافرمانی ہیں کہ انہوں نے کہا ایسا منے انہوں نے نہ منے، موسیٰ علیہ السلام پھر نگے کہیں جائی اتھے گا اس کس لئے گئے، اس لئے اللہ تعالیٰ سنہ ہے منو، موسیٰ علیہ السلام منو انہوں نے نہ منے، اللہ سنہ پہاڑ آن کسی طرح سرن تک کھلا کی تک من سے ہوتا ٹھیک نہ من سے ہوتا پھر دوستا ہوتا ہے پہاڑ چاڑ کر تو سن کو تھی علاق کی تھی، مگر پھر موسیٰ علیہ السلام دی دعائی دی برکتی نے اللہ تعالیٰ سن بچا چھڑے، مگر پھر وہی کیتا جے نہ کرنا آسا۔ پھر یہ جڑی آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ دین دا جڑا حکم ہوا اسی طرح مننا چاہیے، اس پہ پانے کر کے کیا آتے ہیں جی، اس پہ پانے کر کے اور اس پہ ہیلے بڑھا کے اس کو ٹالنا نہ چاہیے، اس پہ کسی بھی قسم دا کوئی کمی نہ کرنا، اور جڑا حکم جتنا ہوا اس کو اتنی ہی مانے۔ مطلب مجھ ساری چیزاں معاشرے میں چاہتے ہیں جنہوں کو غیر شرعی طور تے ضروری نہیں ہوندی، مگر اسی ضروری سمجھ کندے ہیں، تو یہ جڑی اسی کو بدعت آختے ہیں، پھر جس لئے ضروری سمجھ کندے انہاں بھی بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کیتا آسا کہ بہرحال تیاڑے مچھیاں پکڑنیاں نہ منع تے نہ آسی، مگر نہ آپ منع کر کے اس کو ضروری بڑھا کے پھر وہی کیتا جے نہ کرنا آسا۔ تو جڑا حکم اللہ تعالیٰ سے جتنا دیتے دے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، جڑا فرض ہے اس کو فرضہ دی درجے پہ رہنا چاہیے، جڑا واجب ہے اس کو واجبہ دی درجے پہ، جڑا نفل ہے اس کو نفلہ دی، مستحبہ کو مستحبہ دے۔ تو اتنا ہی اسی لیے اسی علماء نال رابطہ رکھساں اور قرآن مجید نے اپنا تعلق اور رشتہ رکھساں۔ تو یہ جڑی آیت آئی ہیں تقریباً یہ آیت نمبر کیا کہتے ہیں جی 67 کو کہن کے
67 کو لکین کے یہ آخری جو یعنی 71 تک آیت میں رکوع نمبر 7 تک جڑی آیت آئی ہیں تو یہ آیتاں جڑی ہیں اس میں ایک حدیث وچ آیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ سن تو سن ماواں دی نافرمانی آرام کیتی ماواں بیچاریاں مظلومہ ہوندیاں تے ان دی نافرمانی کرنا بچ اولاد اتنی ڈردی نہیں، اسی واسطے خصوصی طور تے ان دا ذکر فرمایا۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اسی طرح عرب بچ ایک رواج ایک آسا کی واسطے آسی کہ اساں کڑیاں پیدا نہ ہونا چاہیے، کہ ہوندی آسی تے چاہ کے پھر زندہ ہی اس کو مار چھوڑ دیا سی، زندگی چاہ کے کوئی خوش ہوا ہوئی بگا کے اس کو مار چھوڑ دیا سی تاں جی اسی کسا دے سورے نہ بنا اور اس تک کوئی جماعت نہ بنے۔ اسی طرح آج بھی یہ مطلب انہوں اس وقت بالکل جنیوں چاک آج بھی مطلب مجھ سارے لوگ جڑے خفیہ طور تے علاج کرال کے بارشن کرال چھوڑ دیں باقی چیزیں کرال اس بارے بھی قیامتی علی تیاڑی پوچھ پچھی تو سی وہ بچی جی یا بچہ جا مارے دا وہ پوچھی وید الموعودہ اس کو پوچھے گی سی کہ تو کیاں قتل کی تھی تو رکھے گناہ سا تو یہ بھی ایک قسم دا قتل ہے، لہٰذا اس طرح دی کام ہرگز انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ روزی دا رزاق اللہ ہے تو جس اللہ سے بچے دیتے اور روزی بھی جول سی اللہ تعالیٰ کو منگنا چاہیے کہ اللہ اولاد بھی دی، رزق حلال بھی دے اور رزق واسے بھی دے اور اپنے جڑے خزانے نو اساں تے کھول چھوڑو نال نال اللہ دی فرمان برداری بھی کرے نا کہ اللہ دی نافرمانی کر دے رہو پھر آہاں کہ اساں کو اللہ دیندا کیا نہیں، یہ تو اس کو آتن چوری اور سینہ زوری۔ فوعد البنات منع و ہاتی، یعنی جنہیں جائیں دینے اتھا نہ دیو تسی اور ایاں خام خواہ لوگوں کو منگن لگ گئے چھو وقیل وقال اور ادھر فضول گلائیں ادھر نہیں ہیں او گل اے گل فلانے گل وہ کثرت السوال اور زیادہ سوال کرنا تو بھی حدیث پاک میں منع فرمایا تھا انہاں بھی کی کیتا سا زیادہ سوال کیتے اس لیے زیادہ سوال کیتے تو اللہ تعالیٰ سے ان کی کیتی ہیں ان دی جڑی پابندیاں آسی ہیں وہ بدا چھڑی ہیں کہ گاں اے جی ہونی چاہیے ہونا اے جی ہونی چاہیے ہونا اے جی ہونی چاہیے پچھاہتن کہ گاں کسی جا بندی نہ آسی پھر انہیں گے ٹھونڈے ایک جائی گاش کے پوچھے اور اتھا ایک یتیم ایک آسا اس تا والد گزر گئے دا آسا اس نے دعا کی تھی دی اسی کہ یا اللہ مڑے بچے دی جڑی دنیاوی اور اخروی جڑی ضروریات ان دا تو خود ہی ہونا کوئی چارہ کری تو پھر اتھا گاش کے پوچھے اس کو لوگ آخنا گاں بیچا ہمیں گاں نہ بیچ آخنا لگے جتنا گائیں دا وزن ہے یہ گائیں دی چمڑی جڑی ہے کھال کٹ کے اس بھی جتنے اس دی کھڑلا بھی جتنے پیسے چاندیا دے یا سونے دی مٹ سے نسی دے سا تو انہوں سے گاں ذبح کی تھی پھر اس دی کھال جڑی ہے اس دی چم آسا اس دی ایک سمجھو کہ تھیلا ایک بڑھا کے یا بوری بڑھا کے اس بھی جتنے پیسے مٹتے آسے انہوں کو ادا کی تھی اور وہ گاں انہوں کو کہنا ہے اس تا سواب ہو گیا اور البتہ انہیں پریشان ہو گئے انہیں مصیبتاں پھنس گئے کہ حکم مننا ہے نا اس سے مشکل ہو گیا تو لہٰذا کر کے زیادہ سوال بھی بلا ضرورت سوال کسا دا علم آزمینا واسطے یا اسی طرح اپنی شہرت واسطے عمل کرنا مقصود نہ ہوا یا خام خواہ علماء کو لو سوال کرنا لگ گئے چاہے پوچھن لگ گئے چاہے یہ جڑی گل ہے یہ شریعت دی مزاج دی خلاف ہے، لہٰذا ایسی گل نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اساں کو قرآن مجید کو سمجھنا دی اس تا عمل کرنا دی اور دنیا تک پہنچانے دی توفیق نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔